السلام علیکم دوستو، میں اس وقت سلٹ میں موجود ہوں اور آپ یہ پروگرام مارخ اور کولا کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ بھائی صاحب، پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ لنچ سے پہلے ہار گیا۔ شکریہ رضوان صاحب، شکریہ سعود شکیل صاحب، اور بہت شکریہ سلمان علی آغا صاحب، اور بہت شکریہ، سب سے زیادہ جو شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے کپتان شان مسعود کا ہے، جنہوں نے اس قوم کو، اس پاکستان جو ایک کرکٹنگ نیشن قوم ہے، اس کو بنگلہ دیش میں بھی رسوا کروا دیا ہے۔ بھائی صاحب یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ ابھی پریس کانفرنس میں آئے BBN سپورٹس پر، آپ پریس کانفرنس شان مسعود صاحب کی سن سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مصباح، یونس خان، اسد شفیق اور اظہر علی کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو کور گروپ پلیئرز کا آیا ہے، یہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، تو کیا کوئی بڑی کالز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ ایموشنز ہو رہے ہیں، آپ ایموشنز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، میں جذباتی نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بطور کیپٹن کیا آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی یا PCB کے سامنے سرنڈر کریں گے؟ کہ جی میں جذباتی ہو کے کوئی بات نہیں کرتا، نہ میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ تو بھائی صاحب ہم جذباتی قوم ہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سروسز۔ آپ نے پاکستان کی پوری قوم کو ذلیل کروا دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کپتانی کے ساتھ، کپتانی کی کرسی کے اوپر آپ چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کپتانی کی کرسی پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی خدمات انجام دیتا رہوں، وہ شاید کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اور اس حد تک یہ لوگ، میں اب سخت جملے نہیں بولنا چاہتا، آپ ٹیسٹ میچ پہلی اننگز کے اندر ہار گئے۔ آپ ٹیسٹ میچ جس دن آپ بنگلہ دیش پہنچے، آپ تبھی یہ 2 ٹیسٹ میچز ہار گئے تھے، کیونکہ آپ نے تب غلط فیصلے کیے تھے۔ میں نے آج کپتان کو کہا، میں نے کہا ڈھاکہ ٹیسٹ میں آپ نے خرم شہزاد کو ڈراپ کیا، وہ یہاں اچھا پرفارم کر گیا، تو آپ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں انفرادی پرفارمنسز کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتا اس کی انفرادی پرفارمنس کے اوپر۔ یہ جو پاکستان مجموعی طور کے اوپر ہمیں ایز اے ٹیم جو ہے نا وہ جیتنا ہوتا ہے، ایز اے ٹیم ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب اگر آپ کو انفرادی پرفارمنسز کا نہیں ہے خیال، تو کیونکہ انفرادی پرفارمنسز کے اوپر وہ کیسے اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خود تو پرفارم کر نہیں رہا، خود تو اس میچ کے اندر آ کر کیریئر سیونگ اننگز کھیلی ہے۔ تو وہ انفرادی پرفارمنسز کو، ایسا کپتان جو اس ٹیسٹ سیریز میں کوئی انفرادی پرفارمنسز سامنے آئی ہیں، وہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پریس کانفرنس BBN سپورٹس کے اوپر موجود ہے، آپ سن لیجئے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کسی ایک انفرادی پرفارمنس کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے، اور نہ وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے۔ استعفے کا پوچھا تو کہتے ہیں جی آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، شان مسعود صاحب، اجاز وسیم جذباتی نہیں ہے، پوری قوم جذباتی ہے۔ آپ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کو آپ نے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ 4 ٹیسٹ میچز آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں۔ آپ اپنی حالت دیکھ لیجئے کہ آپ آسٹریلیا گئے 3-0 ہوئے۔ آپ جہاں جاتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں جی آسٹریلیا ایک ڈیفرنٹ طرح کے ٹریک بناتا ہے، ساؤتھ افریقہ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی جو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے میچ میں خرم کو نہیں کھلایا، آپ نے غلطی کی۔ آپ نے پہلے میچ میں اور دوسرے میچ میں، دونوں میچز کے اندر آپ نے حسن علی کو کھلایا، آپ نے غلطی کی۔ آپ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر، مجھے یہ رضوان کے 90 رنز نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے یہ رضوان کے 90 رنز۔ یہ 90 رنز آپ 250 سال سے ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے، 250 سال کے اندر آج دن تک 437 چیز نہیں ہوا، تو اس میں رضوان کے ان 90 رنز کا میں کیا کروں؟ جو 250 سال سے جو چیز اچیو نہیں ہے وہ رضوان صاحب اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پہلی اننگز کے اندر ٹیسٹ میچ ہار گئے تھے، آپ 232 کے اوپر آل آؤٹ ہوئے تھے پہلی اننگز کے دوران۔ آپ اس سے پہلے جو 2 اننگز تھیں ڈھاکہ ٹیسٹ میچ کے اندر، وہاں پر رضوان صاحب نے کیا کیا تھا؟ آپ غازی گوری کو چانس دیتے، روہیل نذیر گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے چانس نہیں دیا ہے۔ آپ جو سلیکشن کر کے لائے وہ غلط، آپ نے جو پلینگ 11 کھلائی وہ غلط، اور جن لڑکوں نے اچھا پرفارم کیا کپتان آپ کا ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہے جس کے ریزلٹ دیکھیے، لگاتار 4 میچز آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں۔ میں بنگلہ دیش کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی پرفارمنسز، وہ جیت کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ہرایا ہے، بیٹنگ میں بھی ہرایا ہے، بولنگ میں بھی ہرایا ہے، کپتانی میں بھی وہ پاکستان سے 4 ہاتھ آگے رہے ہیں۔ ان کے ڈیسیژنز آپ دیکھ لیجئے۔
لیکن پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانے میں 23 سال لگے ہیں جب سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو 23 سال بعد آپ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اپنی جو ارد گرد کی جو ساتھی جو ایشین ٹیمیں ہیں ان کے سامنے ہم سری لنکا سے سپیریئر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, ہم بنگلہ دیش سے سپیریئر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. تم تو افغانستان کے خلاف جا کر ٹیسٹ میچ کھیلو, شاید وہاں پر بہار جاؤ جہاں پر آپ اپنی ٹیم کو لے گئے ہیں. بھائی صاحب, نہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو چھوڑنا ہے. ان سب لوگوں کی یہ خواہش ہے, یہ جتنا بھی شان مسعود ہو گئے, یہ رضوان ہو گیا, یہ شاہین افریدی ہو گیا, انکلوڈنگ بابر اعظم, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز جو پاکستان کی ہونی ہے یہ انگلینڈ میں پاکستان کی نمائندگی کریں. اور ان سب کی یہ خواہش ہے, شان مسعود کی تو سب سے زیادہ, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے, یہ جو آئی سی سی کی اس وقت کی ٹیسٹ سائیکل چیمپئن شپ چل رہی ہے, اس تک وہ جو ان کو برقرار رکھا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے ان کو برقرار رکھنا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ پریس باکس کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جو عزت ہو رہی ہوتی ہے نا, جو شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, یہ مجھے پتا ہے. بڑا سمپل سا پاکستان کرکٹ بورڈ فارمولا اختیار کرے کہ ان سبھی سینئرز کو گھر بھیجے, اور شان مسعود پاکستان کو اب مزید کپتان نہیں چاہیے. وہ آپ جب تک فیئر فیصلے نہیں کرو گے آپ نہیں جیتو گے. آپ جب تک سلیکشن کے اندر ڈیزرونگ پلیئرز کو چانس نہیں دو گے آپ نہیں جیتو گے. آپ جب تک اپنے سینئر پلیئرز کا احتساب نہیں کرو گے آپ نہیں جیتو گے. آپ نے بابر اعظم کو T20 کرکٹ سے 1 سال تک باہر بٹھایا, آپ نے اس کو ڈراپ کیا, اب دیکھو واپس اس نے فارم پکڑ لی. یہی کچھ شاہین کے ساتھ کرنا ہے, یہی کچھ آپ کو سعود شکیل کے ساتھ کرنا ہے, یہی رضوان کے ساتھ کرنا ہے, یہی شان مسعود کے ساتھ کرنا ہے, یہی حسن علی کے ساتھ کرنا ہے. پتہ نہیں حسن علی پاکستان کی ٹیم میں کہاں سے آ کے بھائی جان ٹیسٹ کرکٹ کھیل گئے ہیں. وہ بندہ, آپ مجھے بتائیں, یہاں پر آپ نے آج دیکھی جو بنگلہ دیش نے, ٹھیک ہے ان کو پہلے ان کو 40 رنز یا 35 رنز پڑ گئے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے بولرز نے کیسے پاکستان کے سامنے پرفارم کیا ہے. ہماری پرفارمنسز اور ان کی پرفارمنسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور صرف کیا ہے کہ خود احتسابی پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنی پڑے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ, دیکھیں کرکٹ بورڈ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, ماضی میں کیا ہوتا تھا, بورڈ ڈرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار ہم پلیئرز کو نکال دیں گے, فلاں پلیئرز کو نکال دیں گے تو میڈیا کرٹیسائز کرے گا, ایکس کرکٹر کرٹیسائز کریں گے. بھائی صاحب, اب تو میڈیا بھی چیخ رہا ہے, اب تو ایکس کرکٹرز بھی چیخ رہے ہیں, اور یہ ٹیم چیخ کے کہہ رہی ہے کہ سانو بدلو, ساڈے پاس دا روگ نہیں ہے. اب تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور آسانی ہے ان کو بدلنے کی, ان کو گھر بھیجنے کی. سو پاکستان کرکٹ بورڈ نہ اس آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سائیکل کا ختم ہونے کا ویٹ کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سائیکل کو کمپلیٹ کریں انہی شہزادوں کے ساتھ. یہ شہزادے اے ویر کوڑی نہیں چڑھنا لے, جو مرضی تسی کرا لو ہے نا کول. آپ اس آخری اننگز کے اندر جو پاکستان نے یہ جو آخری میں ٹارگٹ چیز کرنے والی جو بیٹنگ کی ہے, میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اس ٹیم کو ویسٹ انڈیز جائیں, انڈیا جائیں, آسٹریلیا جائیں, سری لنکا جائیں, ساؤتھ افریقہ جائیں, انگلینڈ جائیں, یہاں بنگلہ دیش جائیں, میں واحد پاکستانی رپورٹر ہوں جو کہ ٹرائی پورٹ اور کیمرہ اٹھا کے نا آگے پیچھے اس ٹیم کے ٹریول کر رہا ہوتا ہوں. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں قسم نہیں کھانا چاہتا, یہ سب کیریئر سیونگ بیٹنگ تھی, یہ سب سیلفش بیٹنگ تھی. ان سب کو پتا تھا کہ اگر یہاں پہ ہم نے کچھ نہ کیا, یہاں پہ ہم اگر کچھ کر نہ سکے, اگر یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر وکٹ پر قیام نہ کیا تو پھر ہم ہر طرح سے جائیں گے, ہر طرح سے ہمارا کچھ بچنا ہی نہیں ہے. سو بھائی صاحب, بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کی یہ جو بیٹنگ چوتھی اننگز کے اندر نکلی ہے نا, اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس سے امپریس نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا کپتان بھی کسی کی تعریف کر کے نہیں گیا ہے, حالانکہ وہ جونیئرز کی تعریف کر سکتا تھا, ایک آدھی پرفارمنس ہے یہ اس کی تعریف کر سکتا تھا, لیکن وہ کیسے تعریف کرتا, کیونکہ دوسری سائیڈ کے اوپر پھر لوگ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اچھا کھیلا ہے, آپ نے خود کیا اچھا کھیلا ہے. نہ وہ ریزائن کرنا چاہتا ہے, نہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے, نہ ہی وہ کوئی جذباتی قوم کی کوئی بات سننا چاہتا ہے. وہ پاکستان کرکٹ کو اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی چینج نہیں کرے گا, کیونکہ جب بھی کسی پلیئر کو اس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ میں تو لازمی سلیکشن ہو چکا ہوں, مجھے چینج نہیں کیا جائے گا, تو وہ پھر پلیئرز رہ جاتے ہیں. آپ دنیا کی کرکٹ دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور یہ آخری اننگ سے میں ہر اس بندے کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں جو آخری اننگز میں پاکستان کے ان بلے بازوں کی بیٹنگ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے. یہ سب کیریئر سیونگ بیٹنگ تھی, یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی. یہ لاپرواہی ہے بھائی, ان کو پتہ ہے کہ ہم خلیفے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے, یا تو ان کا کیلیبر اتنا ہے,
یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم لوگ قریب جا کے ہارے ہیں. بھائی صاحب آپ پہلی اننگز کے اندر ہار گئے تھے, آپ پہلا ٹیسٹ میں جب سے ہارے ہو اب تب سے نیچے لگے ہوئے ہو. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پاکستان کے ان سینئر پلیئرز کو کنٹینیو کرنے کی. ایک ہی بڑا سمپل سا فارمولا ہے, ان سب کو تھینک یو ویری مچ کرو اور گھر بھیجو, ادروائز اور ذلیل ہوں گے. ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچز کے لیے جانا ہے, وہاں پہ یہ رسوا ہوں گے. انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کے لیے جا رہے ہیں, سب کی خواہش ہے کہ ہم جا کر لارڈز کے اندر بالکنی میں بیٹھیں, وہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. لارڈز ہمیں جو نا وہ پرسٹیجیس جو نا وہ ہمیں لارڈز کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا ہمیں موقع نصیب ہو, کیونکہ وہ مصباح کی کپتانی میں پاکستان آخری ٹیسٹ میچ وہاں پر جیتا ہوا ہے. یاسر شاہ نے اچھی بولنگ سے جتوایا تھا اور محمد عامر نے جتوایا تھا. اس سارے گروپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم لارڈز میں جا کر ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں, اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو اسی سیریز کے بعد ہی آپریشن اور سرجری کر ہی دے, کیونکہ ضروری ہو چکا ہے. بھائی آپ کب اب کتنا اور رسوا ہوں گے یار, کتنا اور رسوا ہوں گے. یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. کوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو بھی 21 توپوں کی سلامی ہے, اور ان کو سلیکٹ کرنے والوں کو اب خود جو ہے نا, یا تو اپنی سلیکشن کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو جاب دی ہوئی ہے کیا وہ ٹھیک سے جاب کر رہے ہیں. ان سب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کو صحیح مشورے دینے چاہیے, صحیح پکچر دکھانی چاہیے. شان مسعود مجھے کہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے نا وہ سٹیٹس جو نا وہ شو کرا سکتا ہوں, سٹیٹس بتا سکتا ہوں. بھائی جان کوئی سٹیٹس نہیں چاہیے ہمیں. آپ رسوا اور ذلیل کروا رہے ہو اس قوم کو, اور اس کے باوجود بھی آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ نہیں جانا چاہتے ہو. اور آپ کب سے 2022-23 سے پاکستان کے کپتان ہو ٹیسٹ کرکٹ کے, جب زکا اشرف نے بابر کو ہٹا کے آپ کو زبردستی کپتانی دی تھی. آپ نے کوئی رزلٹ دیا ہے؟ آپ 16 ٹیسٹ میچوں میں کپتان رہے ہو, آپ 12 ہار گئے ہو, 12 ٹیسٹ میچز آپ ہار گئے ہو. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہمارے پاس. تھینک یو سو مچ.